ڈاکٹر عمار رضوی کا مضمون وقار رضوی ایک نہ بھولنے والی شخصیت۔ ملاحظہ فرمائیں یادگار وقار رضوی نمبر سے مضمون نگار کی ہی آواز میں۔ اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پچھلے ایک سال میں ساری دنیا جس تباہی کا شکار ہوئی ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ہر طرف موت کا بازار سرگرم رہا ہے۔ بقول شاعر ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بیچ میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس عذاب الہی سے کچھ نجات مل گئی ہے، لیکن برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ اپریل کے شروع میں میری وقار صاحب سے کئی بار ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا چلیے ایک دن وزیر اعلیٰ سے ملایا جائے، کچھ اردو اور کچھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بارے میں بات ہو جائے۔ میں نے اپنے پرانے دوست جناب مدھوکر جیٹلی MLC جو ہماری مولانا آزاد رورل یونیورسٹی کے سرپرست ہیں، ان سے کہا آپ بھی چلیے۔ 7 اپریل کو وزیر اعلیٰ سے بہت اچھی ملاقات رہی۔ وزیر اعلیٰ کا رویہ بھی بہت مثبت تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے وقار صاحب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ انہوں نے کہا میں اپنی گاڑی سے چل رہا ہوں، لیکن آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا تب واپس جاؤں گا۔ پتہ نہیں یہ ان کا اصرار کیوں تھا۔ کورونیشن پر وہ میری گاڑی کے پیچھے آئے۔ جب میں گاڑی سے اتر رہا تھا تو وہ بھی گاڑی سے اتر گئے۔ میں نے کہا وقار میاں خیریت تو ہے؟ بولے کچھ نہیں، جی چاہا کہ گاڑی سے اتر کر آپ کو خدا حافظ کہوں۔ 10 اپریل کو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اسی کے آس پاس وقار صاحب بھی بیمار ہو گئے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس بیچ کیا ہوا۔ میرے بڑے بیٹے ڈاکٹر سلیمان رضوی نے ایک دن مجھے بتایا کہ ان کی میری پرسنل سیکرٹری عتیق سے بات ہوئی تو ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ وقار صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت وہ ایرا میڈیکل یونیورسٹی میں بھرتی ہے۔ میں نے اپنے دوست شہاب الدین جو ریٹائرڈ PCS ہیں ان سے بات کر کے کہا کہ وہ اپنے داماد جو سواستھ بھون میں جوائنٹ سیکرٹری ہیں ان سے کہہ کر وقار صاحب کے بارے میں PGI میں انہیں بھرتی کرا دیں۔ عتیق نے سلیمان کو بتایا کہ ان کی شکیل صاحب سے بات ہوئی جو وقار صاحب کے ادارے میں کام کرتے ہیں کہ طبیعت بحمداللہ کچھ سدھر رہی ہے۔ تصور میں بھی نہیں تھا کہ موت اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ وہ ہر ایک کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والے شخص کو اتنی جلدی اس دنیا سے اٹھا دے گی۔ 10 مئی کو خبر ملی کہ وقار صاحب نہیں رہے۔ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ وقار صاحب کی زندگی ایک ایسے شعلے کی طرح تھی جو نہایت تیزی اور خوبصورتی سے چمکا لیکن بہت ہی جلد بجھ گیا۔ ویسے ان سے میری ملاقات کوئی زیادہ پرانی نہیں تھی۔ ان کے چچا حیدر مہدی میرے ہم جماعت کلاس فیلو اور قریبی دوست ضرور تھے، مگر ان چند برسوں میں وقار ہمارے اتنا قریب ہو گئے کہ لگتا تھا کہ ہم لوگ بہت پرانے دوست ہیں۔ 2014 میں پروفیسر عارف نقوی صاحب جرمنی سے لکھنؤ آئے۔ شارف بھائی کے یہاں طے ہوا کہ ایک عالمی اردو کانفرنس انٹرنیشنل اردو کانفرنس کی جائے۔ میری اس تجویز کا خیر مقدم ڈاکٹر عباس رضا نیّر اور وقار رضوی صاحب نے بہت ہی گرم جوشی سے کیا۔ ڈاکٹر نیّر نے کہا یہ کانفرنس لکھنؤ یونیورسٹی اور مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پرپوز مولانا آزاد رورل یونیورسٹی محمود آباد سیتاپور کے باہمی تعاون سے کی جائے۔ اس کے لیے نیّر صاحب نے لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر SP سنگھ صاحب سے بھی بات کرنے کے لیے وعدہ کیا۔ میں نے اتر پردیش کے سابق گورنر جناب رام نائک جی سے اس کی افتتاح کی بات کی، جس کو انہوں نے خوشی کے ساتھ منظور کر لیا۔ کانفرنس کی ساری ذمہ داری وقار رضوی اور ڈاکٹر عباس رضا نیّر نے اپنے کاندھوں پر لے لی۔ مجھے کچھ خبر نہیں یہ کانفرنس کیسے ہوئی، مگر یہ کانفرنس بہت ہی کامیابی کے ساتھ لکھنؤ یونیورسٹی کے مالویہ آڈیٹوریم میں وائس چانسلر پروفیسر SP سنگھ کی صدارت میں ہوئی۔ اس کا افتتاح جناب رام نائک جی نے کیا۔ یہ عالمی کانفرنس ایک یادگار کانفرنس ہو گئی۔ اس کا سہرا بھی وقار میاں کے سر پر جاتا ہے۔ بغیر کچھ زیادہ کام کیے مجھے بھی کافی شہرت ملی۔ دوسری عالمی اردو کانفرنس 2017 میں خواجہ معین الدین چشتی عربی فارسی یونیورسٹی لکھنؤ میں
اور مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پرپوز مولانا آزاد رورل یونیورسٹی محمود آباد سیتاپور کے باہمی تعاون سے ہوئی۔ اس کا افتتاح بھی اتر پردیش کے سابق گورنر جناب رام نائک جی نے کیا۔ اس کانفرنس کا سارا انتظام سابق وائس چانسلر پروفیسر ماہروخ مرزا اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ کیا، لیکن اس میں بھی وقار صاحب اور ڈاکٹر نیئر کی رائے بہت اہم اور کارآمد تھی۔ ان دونوں کانفرنس میں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ جب اس کی خبر اخباروں میں شائع ہوئی تو سارے اخبار میری تصویر سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے وقار رضوی پر جانبداری کا بھی الزام لگایا، مگر انہوں نے کبھی بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سابق گورنر اتر پردیش جناب رام نائک جی کی کتاب چرائیوتی چرائیوتی جو انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات پر لکھی ہے، دراصل وہ مراٹھی زبان میں شائع ہوئی تھی، جس کا انگریزی، ہندی، گجراتی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ بعد میں اس کا ترجمہ اردو میں ڈاکٹر عباس رضا نیئر نے کیا۔ ایک دن جناب رام نائک جی نے مجھے بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اردو ترجمے کی کتاب کا پیش لفظ آپ لکھیں۔ میں نے اس پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چرائیوتی چرائیوتی کا ترجمہ اور بھی زبانوں میں ہونا چاہیے۔ بعد میں اس کا ترجمہ جرمن، فارسی، عربی میں ہوا۔ اس کام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کی گئی جس کا چیئرمین جناب رام نائک جی نے مجھے بنایا۔ اس کمیٹی میں پروفیسر شارف رودولوی، پروفیسر عارف نقوی، ڈاکٹر احسن زیدی، وقار رضوی صاحب، عمار ڈگرامی، پروفیسر عارف ایوبی، پروفیسر ماہروخ مرزا، جناب پردیپ کپور، ڈاکٹر ہارون رضوی، سردار بلبیر سنگھ سیال، جناب عرفان احمد علی مرحوم، جناب محسن اقبال، جناب فرقان بیگ، جناب اسلم بیگ اور جمیل نقوی صاحب وغیرہ وغیرہ تھے۔ اس کمیٹی میں بھی وقار صاحب کا بھی بہت اہم رول رہا۔ وہ بہت ہی صفائی اور بے باکی سے بہت سے معاملات گورنر صاحب کے سامنے رکھتے۔ تیسری عالمی اردو کانفرنس کے لیے میں نے محترم دوست پروفیسر وسیم اختر، چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی سے ان کی یونیورسٹی میں کرانے کے لیے درخواست کی، جسے انہوں نے فوراً منظور کر لیا۔ ایک میٹنگ کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس بارے میں ان کی یونیورسٹی میں ایک میٹنگ ہوئی جو بہت ہی کامیاب رہی۔ وسیم اختر صاحب کی مہمان نوازی کا بھی ہم لوگوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ کانفرنس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے قابل فرزند ڈاکٹر ندیم اختر کو ذمہ داری دی۔ جناب عرفان احمد علیق صاحب مرحوم، جناب وقار رضوی صاحب مرحوم اور ڈاکٹر عباس رضا نیئر سے درخواست کی گئی کہ اس کمیٹی میں رہیں۔ اس بیچ میں کورونا وبا شروع ہوئی۔ بدقسمتی سے عرفان احمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ہی ہم لوگوں کے لیے بہت گہرا تھا۔ سوچا تھا کہ اب اس کانفرنس کو نہیں کریں گے، مگر پھر وقار صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ کانفرنس مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پرپوز مولانا آزاد رورل یونیورسٹی محمود آباد سیتاپور میں ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ اس میں دلچسپی نہیں بھی لیں گے تب بھی میں اسے وہی کروں گا۔ میں نے کہا اس میں کافی پیسے کی ضرورت ہوگی۔ وقار صاحب بولے آپ فکر نہ کریں۔ محمود آباد میں شاندار کانفرنس ہوئی۔ وقار رضوی کی کوشش، ان کا تجربہ، ان کی انتظامی قابلیت، شاعر اور ادیبوں سے ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہر جگہ پر وقار صاحب نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ کانفرنس کی کامیابی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، مگر اس کا سہرا سب سے زیادہ وقار رضوی صاحب کے سر جاتا ہے۔ اس کی شہرت ساری دنیا میں ہوئی۔ یہ کانفرنس سب سے شاندار اور کامیاب رہی۔ آئندہ اردو کانفرنس ہندوستان سے باہر کرنے کے لیے میں نے کہا وقار رضوی پوری طرح سے اس چیلنج کو منظور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مختلف زبانوں کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کا پروگرام تھا۔ ہر محاذ پر وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتے تھے، ہر میدان میں آگے آگے رہتے۔ آج مجھے اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ انہی پتھروں پر جن پر کبھی میرے ساتھ تم چلے تھے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے۔ دنیا کا دستور ہے جو آیا ہے اسے جانا ہی ہوگا، مگر کچھ لوگوں کا جانا مشکل سے بلایا جا سکتا ہے۔ وقار صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے جانے کے وقت سے بہت ہی پہلے چلے گئے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے تھے۔ ان کے سامنے نہ کوئی مذہب کی بات تھی، نہ کسی فرقے کی۔ یہ ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرتے تھے، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ کبرا کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر۔ وقار صاحب کا جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس غم کو برداشت کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہاں تک کامیابی ملتی ہے۔
تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے کچھ ہنسی نہیں ہے۔